الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محتشم احباب ذیلقار، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے، اور اس عظیم مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہونا یہ ہر صاحب ایمان کا ذوق ہے. رب کائنات نے اس عظیم مہینے کو اہل اسلام کے لیے ایک صاحباں کی حیثیت سے اللہ نے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، جو بندہ مومن کے گناہوں کی معافی مانگنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. روزہ یہ صرف نبی کریم علیہ السلام کی امت مبارکہ کے اندر ہی یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی امم میں بھی یہ عبادت موجود رہی ہے. یعنی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یعنی آپ کی امت تک اللہ تعالیٰ نے تمام امم پر
روزہ جو ہے اس کو فرض قرار دیا تھا، لیکن مختلف امتوں میں اس کے معاملات اور طریقہ کار اور پابندیاں ان میں تبدیلی رہی ہے، لیکن یہ روزے کی جو عبادت ہے یہ بہت پرانی ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ عبادت جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ رمضان المبارک کا یہ پاک مہینہ رب ذوالجلال نے اہل اسلام کے لیے ایک رحمت کی صورت میں، ایک برکت کی صورت میں یہ عطا فرمایا ہے۔ 10 شعبان المعظم سن 2 ہجری کو اس پاک مہینے میں روزے جو ہے وہ فرض کیے گئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اس پاک مہینے کی عظمت اور اس کی شان اور اس کی برکت کا بیان جو ہے وہ صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کرتے تھے۔ حضور اسلام 30 شعبان المعظم کو اس عظیم مہینے کی برکت اور اس عظیم مہینے کے فضائل و مناقب جو ہے وہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ یعنی کل روزہ ہوتا تو میرے آقا کریم علیہ السلام ایک دن پہلے حضور صحابہ کرام سے خطاب فرماتے اور انہیں اس مہینے کے معاملات اور اس کے جو مسائل ہیں وہ بھی سکھایا کرتے تھے اور اس کی فضیلتیں بھی بتایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاک مہینے کی عظمت اور فرضیت کا اعلان سورہ البقرہ شریف کے اندر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھے گئے ہیں یعنی فرض کیے گئے ہیں۔ روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام ہے، اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں رکنے کا حکم دیا ہے، چاہے کھانا ہو، چاہے پینا ہو، چاہے جماع ہو، یہ تینوں چیزیں ہی انسان کی کمزوری ہوتی ہیں۔ کھانا پینا، بھوک کی حالت میں کھانا، پیاس کی حالت میں پینا، اور شہوتوں کو پورا کرنا، ان تینوں چیزوں سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ تو فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے امتوں کا اشارہ جو ہے وہ بھی فرما دیا اور فرمایا کہ ان کی فرضیت کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی۔ فرمایا یہ اصلاح انسانی کے لیے، نفس انسانی کے لیے، طبیعت انسانی کے لیے یہ ایک مجرب نسخہ ہے جو انسان کے نفس کو، انسان کی طبیعت کو صحت کے لحاظ سے بھی اور اس کی روح کو بھی پاک کرتا ہے۔ فرمایا اس کا بنیادی مقصد اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تتقون، کہ تمہیں پرہیزگاری جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ روزہ شریف جو ہے، رمضان مبارک کا یہ فرض روزہ جو ہے، دراصل اس کا مقصد انسان کو پاک کرنا ہے، انسان کو پاک کرنا ہے۔ جب یہ بھوک اور پیاس کی شدت بڑھے گی نا تو اس کی روح جو ہے وہ پاک ہوتی جائے گی، اس کا جسم جو ہے وہ پاک ہوتا جائے گا، شہوتیں دم توڑنا شروع کر دیں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریض آدمی جو ہوتا ہے اس کے پاس آپ جائیں تو اسے اللہ بڑا یاد آتا ہے، ادھر درد ہوتی ہے ادھر رب بڑا یاد آتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب بندہ تندرست ہوتا ہے، نفس غالب ہوتا ہے، اس وقت اللہ کم یاد آتا ہے، اور جب بیماری آتی ہے، طبیعت میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، تو پھر رب ذوالجلال کی طرف انسان کا میلان جو ہے اور توجہ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اس کا مقصد جو ہے، روزے کا مقصد وہ صرف اور صرف تمہیں پاکیزہ بنانا، پرہیزگار بنانا، گناہوں سے تمہیں دور کرنا اور یہ جذبہ تمہارے اندر بیدار کرنا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ اگر انسان روزہ بھی رکھتا جائے
اور اس کے اندر برائی سے بچنے کا جذبہ بھی پیدا نہ ہو، اور اس کے جو نفسانی اس کی خواہشات ہیں وہ بھی کم نہ ہو، تو پھر پتہ چلا کہ روزہ تو اس نے منہ تو باندھا ہوا ہے، لیکن روزے کی جو روح ہے وہ اس کی نصیب میں نہیں ہے۔ روزے کی روح یہ ہے کہ انسان کا جو اس کی روح ہے پاک ہوتی ہے، اس کی شہوتیں دم توڑتی ہیں، اور اس کا میلان اللہ رب العزت کی طرف ہوتا ہے اور برائی سے دور ہوتا ہے۔ اگر انسان روزہ رکھنے کے ساتھ برائی سے دور ہے تو اس کے روزے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ جس طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے نا، نماز بندہ پڑھتا ہے تو نماز پڑھ لی، لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ بندہ برائی بھی کر رہا ہے، بدکاری کا ارتکاب بھی کر رہا ہے، حرام بھی کھا رہا ہے، سود خوری بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، ساری برائیاں بھی اس کے اندر موجود ہیں، تو اس کی نماز کے اندر خامی ہے کہ وہ نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی۔ اگر وہ نماز رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قبول ہوتی تو یہ بندہ برائی سے ہٹ جاتا، یہ بدکاری سے ہٹ جاتا، یہ رزق حرام سے ہٹ جاتا، یہ چوری سے، جھوٹ سے، ان تمام چیزوں سے، برائیوں سے دور ہو جاتا اگر اس کی نماز قبول ہوتی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر بندہ برائی سے نہیں دور ہو رہا تو نماز پڑھ رہا تو وہ کہے میں نماز چھوڑ دوں۔ فرمایا نماز نہ چھوڑنا یہ حکم ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آرڈر ہے، رب کی طرف سے یہ امر ہے، اس کو بجا لاتے رہیں، کوشش کریں کہ نماز کے اندر جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں وہ دور کریں۔ اسی طرح روزے کے اندر بھی جب کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں تو پھر تقویٰ اور پرہیزگاری نصیب نہیں ہوتی۔ جب تقویٰ اور پرہیزگاری نصیب نہ ہو تو پھر وہ روزہ، اس کا مزہ کوئی نہیں ہوتا کہ وہ بندے نے اپنا، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ اپنا منہ باندھ لیتا ہے، کھاتا پیتا نہیں، ایسے جان کے ساتھ ظلم کرتا ہے، لیکن اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انسان کو نصیب نہیں ہوتا، اور وہ مقصد صرف اور صرف کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تمہیں پرہیزگاری جو ہے وہ میسر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 شعبان المعظم کو خطبہ دیا، اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، تمہارے اوپر اللہ رب العزت نے تمہیں ایک ایسا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ 2 چیزیں بیان فرمائی حضور نے، فرمایا ایک تو وہ مہینہ عظمت والا ہے، دوسرا وہ برکت والا ہے۔ مہینہ بھی عظیم ہے اور برکت والا بھی ہے۔ اب عظیم کس طرح ہے؟ عظیم اس طرح ہے کہ اس مہینے میں کام بھی عظیم ہی کرنے چاہیے۔ اس عظیم مہینے میں عظیم کام کریں، بڑے کام کریں، اور اس مہینے میں نیکی جو ہے اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ کس انداز سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس مہینے میں بندوں پر نازل ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ تعالیٰ اتنے اجر عطا فرماتا ہے، اتنی شان عطا فرماتا ہے جس کی کوئی حد اور انتہا ہے، کہ اس مہینے میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، اس مہینے میں شانیں ہی شانیں ہیں، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہی انعامات۔ ایک فرض، ایک رکعت 70 رکعتوں کو پہنچی ہوئی ہے، اور ایک نفل جو ہے وہ فرض کے برابر ہو رہا ہے۔ اب یہ شان میں نے پہلے عرض کیا کہ پہلی امتوں پر جو روزے فرض کیے گئے تھے ان میں یہ کنسیشن، یہ رعایتیں موجود نہیں تھیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کریم علیہ السلام کی امت کے اندر یہ رعایتیں موجود ہیں۔ فرمایا یہ عظیم مہینہ ہے، اس میں کام بھی عظیم کرنا، کام بھی اس میں عظیم کرنا۔ اگر عام حالات میں 2 نفل پڑھتے ہو تو اس مہینے میں 12 پڑھنا۔ عام حالات میں تمہارا تلاوت قرآن کا جو معمول ہے وہ اگر 1 سپارہ ہے تو اس مہینے میں اس کو 2 سپارے کر دو، 3 سپارے کر دو۔
ظاہر ہے اس قرآن کے ایک ایک حرف پر نیکی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرما دیا کہ نیکی کا ریٹ ہی بڑا بڑھ جائے گا۔ تو جیسے عام حالات میں انسان قرآن پڑھتا ہے، مومن قرآن پڑھتا ہے، اس کی وہ حالت نہیں رہے گی رمضان میں، اس کے ایک ایک حرف پر اللہ رب العزت اس سے کئی گنا زیادہ اس کو ثواب اور اجر جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ تو بس دعا یہی کرتا رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پاک مہینے میں محرومی سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور محرومی سے بچائے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ لوگوں کو، اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آغوش میں لیتے ہیں، ہر چیز میں برکتیں برکتیں آؤ۔ فرمایا یہ برکت والا مہینہ ہے، فرمایا اس پاک مہینے میں ہر چیز بڑھ جاتی ہے، عبادت کا معیار بھی بڑھ جاتا ہے، ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، فرمایا رزق بھی، حضور نے فرمایا برکت یہ ہوتی ہے رزق بھی بڑھ جاتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عام حالات میں جس گھر میں ایک سالن بنتا ہے رمضان المبارک میں، کھجوریں، دودھ، شربت، سموسے، پکوڑے، اگرچہ علیحدہ بات ہے کہ یہ صحت کے لیے مضر چیزیں ہیں، لیکن جس گھر میں سموسے نہیں بھی آتے نا تو رمضان میں آ جاتے، نہیں پکوڑے آتے نا تو رمضان میں آ جاتے، کھجوریں نہیں عام حالات میں کھائی جاتی تو اس پاک مہینے کے اندر آ جاتی۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، اللہ نے تمہیں یہ عظیم اور برکت والا مہینہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، اس میں تمہارا رزق بھی بڑھتا ہے، اس میں بھی برکت ہوتی ہے، اور اس میں تمہاری یعنی کھانے پینے کے حوالے سے بھی برکت ہوتی ہے، اور تمہارے دولت مال میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت اور شفقت بڑے انداز سے اس کی فرضیت کا اعلان کیا۔ حضور نے تو جو وضاحت فرمائی وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، لیکن رب کائنات کا اپنے بندوں سے جو خطاب ہے نا، یہ میں پنجابی چاہتا نا، ساندھیاں ساندھیاں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، اللہ نے تم پر روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے۔ اب رب کائنات نے کیوں فرمایا؟ پہلی امتوں کی علامت نشانی یہ ان کا حوالہ ساتھ دینے کی ضرورت، یا اللہ تو فرما دے تم پہ فرض ہیں، بس تو مالک ہے، خالق ہے، حاکم ہے، تیری رعایا تیرے حکم کے آگے دم نہیں مار سکتی۔ لیکن اللہ رب العزت فرمایا کہ مجھے تم سے پیار بھی ہے، تم سے محبت بھی ہے، جس کی وجہ سے میں تمہیں پچھلوں کا حوالہ دے رہا ہوں، پچھلوں کا حوالہ دے رہا ہوں۔ فرمایا کیسے؟ تم یہ مت سمجھنا کہ روزہ رکھنے سے ہماری طبیعت میں کمزوری آ جائے گی، ہماری شوگر جو ہے وہ کم ہو جائے گی، مرنے کا خطرہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا تم سے پہلے بھی لوگ روزے رکھتے رہے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ رب کائنات فرماتا ہے اگر وہ نہیں مرے تو تم تو اعلیٰ امت ہو، شان والے ہو، تم تو وہ امت ہو جس امت کو لینے کے لیے میرا کلیم تڑپتا رہا، میرا موسیٰ خواہش کا اظہار کرتا رہا، یا اللہ یہ مجھے دے دے، یہ مجھے دے دے، یہ مجھے دے دے، لیکن میں نے تمہیں انہیں نہ دیا، بلکہ بالآخر اللہ فرماتا ہے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، تلک امت احمد، اے میرے کلیم یہ امت میرے آخری نبی کی ہے، یہ تمہیں مل نہیں سکتی۔ تو حضرت کلیم عرض کرتے یا اللہ اگر یہ مجھے نہیں مل سکتی تو مہربانی فرما مجھے اس امت میں شامل کر دے۔ فرمایا پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، وہ پہلی امتیں تھیں، اور تم ساری امتوں کی سردار امت ہو۔
وہ جب نہیں مرے، انہیں جب کچھ نہیں ہوا تو تمہیں بھی، تم یہ سمجھتے ہو بھوک لگے گی، پیاس آئے گی، درد ہوگا، معدے میں حلق خشک ہوگا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے جب کسی کا مقام بلند ہوتا ہے اس کی نیکی کا معیار بھی بلند ہوتا ہے۔ فرمایا پہلے نبی کی امتیں، نبیوں کی امتیں وہ منصب نہ پا سکیں جو تم نے پایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے میری امت کا انتخاب کیا، جیسے رب کائنات نے اپنے نبیوں کا انتخاب کیا، ایسے ہی رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی، اپنے نبی آخری خاتم النبیین کی امت کا بھی انتخاب۔ کون ہمیں جانتا تھا؟ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یا رسول اللہ تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ رب کائنات فرماتا ہے میں چاہتا تو ڈائریکٹ بھی حکم سنا سکتا تھا، لیکن تم امتوں کی سردار امت ہو، تمہارے اس امت کا والی بھی نبیوں کا سردار ہے، تو سردار کی امت ساری امتوں کی سردار۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے معراج کی رات سارے نبیوں کو میرے محبوب کی ابتدا میں کھڑا کر کے، ظاہر ہے ہر نبی کی امت تھی، لیکن جب سردار رسول پاک کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ یہ اعلان کر رہے ہیں اگرچہ ہم پہلے سے آئے ہیں لیکن مقام آخر میں آنے والے کا بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے۔ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، نام نبیوں کے جناب آدم علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب یوسف علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، اولو العزم رسول نبی۔ فرمایا مرتبے انبیاء کے بڑے ہیں، یہ تو کوئی پوچھے جبریل سے، اے جبریل تو ہر نبی کے پاس آیا، میرے نبی کو کیسا پایا، حضور کی امت کو کیسا پایا؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں حضور نے پوچھا جبریل بتلاؤ تو کیسے ہے؟ قلبت مشارق الارض و مغاربا، میں نے مشرق چھان مارے، میں نے مغرب چھان مارے، آفاق کہا گردیدیم میرے بتا ورزیدیم بسیار خوباں دیدیم لیکن تو چیزیں دی گئی۔ یا رسول اللہ آپ سا کوئی نہیں ہے، میں نے ہر نبی کو دیکھا، میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، میں نے ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا، میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا، میں نے یوسف حسین زمانی دیکھا، پر میرے نبی سب کو تیری نشانی دیکھا۔ حسن تیرا سا کبھی دیکھا نہ سنا، یہی کہتے ہیں اگلے زمانے والے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا میرے آقا کریم رب ذوالجلال نے فرمایا تم میرے محبوب کی محبوب امت ہو، اس لیے ڈائریکٹ میں نے حکم نہیں سنایا، اگر میں چاہتا کتب علیکم الصیام بات ختم ہو جاتی، حکم پورا ہو جاتا،
لیکن رب کائنات نے فرمایا نا، تم میرے شاہکار ہو، دیکھنا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے امتوں پہ روزے فرض تھے۔ اے ڈاکٹر نے لاونا ہوا نا ٹیکا، تے او پھر بلاند ہے نا بچے نو بھی ٹیکا لاؤ جی، او بال دور ہی روڑ لگ سر تے باہر رکھ لیں، تے او پھر ڈاکٹر آندا ہے اے ویکھی پتر اتے تو پہلے ایڑا بچہ بیٹھے اینو لایا میں، کچھ نہیں ہوا، سمجھ اینو کچھ نہیں ہوا، کیا کہ بچہ مانوس ہو، ڈاکٹر چاہے تو پکڑ کے لگا دے بس بات ختم، لیکن ڈاکٹر یہ چاہتا ہے یہ روئے نہیں۔ ڈاکٹر کیا چاہتا ہے؟ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے میں اگر چاہتا تو ڈائریکٹ بھی حکم فرما سکتا تھا، لیکن میں نے ڈائریکٹ حکم نہیں دیا، میں نے پچھلوں کا حوالہ اس لیے دیا کہ دل بنیا جے پہلے آڑے نہیں مرے انہاں نو کچھ نہیں ہویا، تو نبیوں امتوں کی سردار امت تمہیں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سب سمجھانے والی باتیں ہیں، بھاگنے والی باتیں ہیں۔ پیاس بڑی لگتی ہے، شوگر لو ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، کچھ کھائیں نہ گزارا نہیں، فرمایا ہڈ حرامی نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے پہلی امتوں کو کچھ نہیں ہوا، بیمار ان میں بھی تھے، کمزور ان میں بھی تھے، لیکن جب بندہ روزے کی نیت کرتا ہے رب ذوالجلال طاقت دے دیتا ہے۔ فرمایا کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، شاید تم پرہیزگار بن جاؤ، شاید تمہاری روح پاک ہو جائے، تمہارا جسم پاک ہو جائے، گناہوں سے پاک ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلا روزے کی کا نتیجہ یہ ہے، روزے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے میرے بندے مجھ سے ڈر جائیں، تقوی مل جائے، پرہیزگاری میسر آ جائے۔ تو روزے کا مقصد بھی پرہیزگاری ہے، روزے کا مقصد بھی اپنے آپ کو پاک کرنا، خوف الہی دل میں پیدا کرنا ہے، اور جس کے دل میں خوف الہی نہ ہو اللہ فرماتا ہے وہ روزہ رکھے، خوف بھی آ جائے گا، پرہیزگاری بھی آ جائے گی۔ اسی لیے میرے سونے نبی نے فرمایا کہ حدیث پاک میں آیا، حضور نے فرمایا او میری امت کے نوجوانوں، تم میں سے اگر کوئی برائی کی طرف مائل ہے، حضور نے فرمایا وہ نکاح کر لے، اگر نکاح نہیں کر سکتا تو حضور نے فرمایا روزے رکھے۔ یا رسول اللہ وہ کیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس لیے کہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، شہوتیں کمزور ہو جاتی ہیں، بندے کی نظر برائی کی طرف، عورتوں کی طرف طبیعت میں میلان نہیں ہوتا۔ حضور فرماتے ہیں روزہ رکھنے سے شہوت ٹوٹ جاتی ہے، اور فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام نے جس نوجوان نے اپنی جوانی کو پاک گزارا، صاف ستھرا گزارا، حضور فرماتے رب ذوالجلال اسے 99 صدیقین کا ثواب عطا فرماتا۔ اے نا پہ امتوں کی سردار امت، برائی سے تم بچو، بدکاری سے تم بچو، حضور فرماتے بچنا تیرا کام ہے، 99 صدیقین کا ثواب دینا رب ذوالجلال کا کام۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، فرمایا جب شہوت کمزور ہوگی، جسم کمزور ہو گیا، گناہ کرنے کے قابل نہ رہا، اب یہ کہے میری توبہ اب تو نہ بھی کر تو ہو گئی، اب تو اس قابل نہیں رہا کہ تو کوئی گناہ کا ارتکاب کر سکے۔ لیکن جب بندہ گناہ کرنے پہ قادر ہو تو پھر نہ کرے، کس کی وجہ سے؟ رب ذوالجلال کی وجہ سے۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور حکومت تھا، ایک نوجوان بڑا جنابے والا پرہیزگار تھا، وہ گلی سے گزر رہا تھا، ایک
عورت فاحشہ بدکار عورت نے نوجوان کو آواز دی، رک گیا، وہ اسے اپنے گھر میں لے گئی، اس کو برائی کی دعوت دی۔ نوجوان جب بدکاری کرنے لگا، رب ذوالجلال کا خوف اس کے دل پہ اتنا طاری ہوا، چیخ نکلی، دنیا سے کوچ کر گیا۔ عورت بڑی پریشان، اس نے نوجوان کو اٹھایا، اپنے گھر کے دروازے کی سیڑھیوں پہ چھوڑ دیا۔ لوگ آئے، اٹھا کے لے گئے، اللہ اکبر۔ جب لے گئے اٹھا کے، اس عورت سے پوچھا گیا کیسے مرا؟ اس نے کہا یہ بدکاری کرنے لگا تھا تو رب ذوالجلال کے خوف سے مر گیا۔ یہ ہوتا ہے جناب بندہ بدکاری کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر بچے۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب یہ آپ تک خبر پہنچی، اس وقت اس نوجوان کا جنازہ کروا دیا گیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ آئے، اس کے باپ کو بلایا، کہا اتنا نیک تیرا بیٹا، مجھے جنازے کے لیے بلا لیا ہوتا۔ ایسے بھی حاکم ہوئے ہیں جو خود آ کے کہیں جنازے کے لیے بلا لیا۔ امیر المومنین فاروق اعظم وہ شخصیت ہے، رات کے وقت آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک گھر کے قریب سے گزرے، یہ ذرا مناسبت سے بات آ گئی، ایک گھر سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی، ایک شخص نے شراب پی کے اپنی بیوی سے ہم بستری کر رہا تھا، خرابی کر رہا تھا، عجیب و غریب مدہوشی میں آوازیں نکال رہا تھا۔ امیر المومنین فاروق اعظم نے چپکے سے دروازہ کھولا، اندر داخل ہو گئے، کمرے کے باہر جا کے آپ نے آواز دی باہر نکلو۔ جب وہ باہر نکلا، امیر المومنین بولے اتنا بڑا رب ذوالجلال کا حکم ہے شراب سے بچنے کا، تم نے شراب کیوں پی؟ اتنی بڑی غلطی کیوں کی؟ اس نے کہا امیر المومنین اگر میں نے ایک غلطی کی ہے تو تم نے 3 کی ہیں۔ عجیب بات ہے، جرت ہے کسی کی وزیر اعظم کے سامنے بولے، جرت ہے کسی کی جناب والا بادشاہ کے سامنے بولے، لیکن وہ کہنے لگا میں نے اگر ایک غلطی کی ہے شراب پینے کی تو عمر تو نے 3 غلطیاں کی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا میں نے 3 غلطیاں کون سی؟ اس نے کہا عمر تو مجھے یہ بتا، کیا رب ذوالجلال کا فرمان نہیں ہے قرآن میں جاسوسی مت کرو؟ لگا نا جناب، ان السہم لبلغ المقتل، کیا رب کا فرمان نہیں ہے جاسوسی مت کرو؟ ایک تم نے یہ جرم کیا، غلطی کی، آپ نے فرمایا دوسری، کہا بغیر اجازت کے۔ چست آئی، بغیر اجازت کے میرے گھر میں کیوں داخل ہوئے؟ اور تیسری بڑی غلطی تم نے یہ کی کہ ہمیں برہنہ حالت میں کیوں ہمارے دروازے کے باہر آ کے گھر کے اگلے کمرے کے سامنے آ کے آواز کیوں دی؟ 3 تیری غلطیاں۔ حضرت عمر کہنے لگے مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطیاں ہو گئی، ہے نہ کلیجہ اتنا بڑا، ورنہ لوگ غلطی کر کے غلطی در غلطی ایک غلطی کو چھپانے کے لیے ہزاروں غلطیاں کر دیتے۔ فاروق اعظم نے کہا مجھے معاف کر دو، اس نے کہا تو مجھے معاف کر دے میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ لو معاہدہ ہو گیا۔ کہا تم میری رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شکایت نہیں لگاؤ گے؟ اس نے کہا عمر میں تیری شکایت نہیں لگاؤں گا، اور جو میں نے غلطی کی ہے تو میری شکایت تو بھی رب سے نہیں لگائے گا۔ کہا میں بھی نہیں لگاؤں گا، تو بھی نہ لگانا۔ وہ امیر المومنین فاروق اعظم اپنے گھر سے چلتے ہیں، اس نوجوان کے باپ کے پاس آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا اتنا نیک بیٹا، مجھے جنازے کے لیے بلایا ہوتا،
میں اس کی نماز جنازہ پڑھتا، اللہ مجھ پر بھی کرم فرما دیتا۔ کچھ جنازے بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی بخشش کے لیے جاتے ہیں، لیکن کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں جو پڑھنے سے ہماری بخشش ہو جاتی ہے۔ یاد نہیں وہ امام سیوطی نے جو لکھا، ایک کفن چور ایک مائی صاحبہ کا کفن چرا کے ان کی نماز جنازہ میں پہلے شامل ہوا، پھر جب ان کو دفن کیا گیا کفن چرایا، مائی صاحبہ کا کفن چرانے لگا تو مائی صاحبہ نے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ اس نے کہا بڑے لوگوں کے میں نے کفن چرائے ہیں لیکن مجھے کسی نے ہاتھ سے نہیں پکڑا، یہ عجب ماجرا ہے کہ تو نے مجھے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ مائی صاحبہ کہنے لگی شرم کرو، جنتی ہو کے جنتی کا کفن چرا رہے ہو۔ اس نے کہا بی بی کیسے؟ میں تو بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، میں کیسے جنتی؟ مائی صاحبہ بولی تو مجھے یہ بتاؤ کہ تو نے میری نماز جنازہ پڑھی تھی؟ اس نے کہا پڑھی تھی۔ مائی صاحبہ کہنے لگی مجھے رب ذوالجلال نے بشارت دی ہے جس نے تیری نماز جنازہ میں شرکت کی اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا تیرا نیک بیٹا تو نے مجھے بلایا ہوتا، میں اس کی نماز جنازہ خود پڑھاتا، اللہ مجھ پہ کرم فرماتا، رحم فرما دیتا، میرے گناہ معاف کر دیتا، جو خود جنتی ہیں۔ اس نے کہا حضور غلطی ہوگی معافی دے دیں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، اب چلتے ہیں اس کی قبر پہ۔ لوگ آپ کے ساتھ نوجوان کی قبر پہ گئے، امیر المومنین کھڑے ہو گئے، دو آیتیں آپ نے پڑھی، فرمایا اللہ فرماتا ہے اس نوجوان سے مخاطب ہو کہ امیر المومنین نے فرمایا لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد سارا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھیں، قبر کے اوپر کھڑے ہو کے آپ فرماتے اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اے نوجوان مجھے جواب دے، جو بندہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت الماوا ہے۔ دوسری آیت کریمہ آپ نے پڑھی، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ رحمان میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اے نوجوان مجھے یہ بتا، رب ذوالجلال کا قرآن میں وعدہ ہے جو میرے ڈر سے مر گیا میں اسے 2 جنتیں دیتا ہوں۔ اے نوجوان اللہ کے ڈر سے مرنے والے، قبر میں آنے والے، تو مجھے یہ تو بتا رب ذوالجلال نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے یا نہیں؟ راوی کہتے ہیں جب امیر المومنین نے یہ آواز دی، قبر سے آواز آئی، جب آپ نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام یا امیر المومنین۔ سلام کا اس نے جواب دیا، قبر سے آواز آ رہی ہے، ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروساں، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے، ہر کسی کی سمجھ میں آنے والا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ امیر المومنین کے سلام کا جواب دینے کے بعد نوجوان کہتا ہے امیر المومنین رب آپ بھی سچا
اللہ کا قرآن بھی سچا، میں قبر میں پہنچا، رب ذوالجلال نے مجھے میری قبر کو 2 جنتوں میں بدل دیا، ایک جنت نعیم، ایک جنت عدن مجھے رب ذوالجلال نے عطا فرمائی ہے۔ تو پتہ یہ چلا پیارے، جب بندہ پرہیزگاری، تقوی پرہیزگاری آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے قریب ہوتا ہے، پھر قبر سے بھی صدائیں آتی ہیں۔ تو رب نے اسی لیے فرمایا کہ روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تمہیں پرہیزگار بنانا، لعلکم تتقون۔ فرمایا یہ نہ سمجھنا، اور پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے سارا سال کھایا پیا، 11 مہینے کھایا پیا، اور 1 مہینہ میرے لیے رک جاؤ، پھر دیکھنا میری رحمتیں، میری برکتیں کس قدر آتی ہیں۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں رب ذوالجلال اس مہینے میں رحمتوں اور برکتوں کا وہ دریا بہا دیتا ہے جو کسی امت کو نصیب نہیں ہوا۔ صحابہ کرام بیٹھے، حضور نے فرمایا جس بندے نے کسی روزے دار کو 1 گھونٹ دودھ کا پلایا، رب کائنات اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں پہ، امتوں پہ روزے فرض تھے، لیکن یہ سہولتیں اور یہ مقام انہیں حاصل نہیں تھے جو میرے آقا کریم علیہ السلام کی امت کو حاصل ہے۔ فرمایا 1 گھونٹ دودھ کا جس نے پلایا، اللہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اس کے سارے کھاتے معاف فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس 1 گھونٹ دودھ کا نہ ہو، حالات ایسے تھے نا، 1 گھونٹ دودھ کا بھی نہ ہو تو یا رسول اللہ وہ کیا کرے؟ حضور نے فرمایا 1 کھجور کھلا دے۔ یا رسول اللہ اس کا بھی یہ اجر و ثواب؟ حضور نے فرمایا 1 کھجور کے بدلے رب ذوالجلال گناہ بھی معاف فرما دے گا، اور رب ذوالجلال اس کی گردن کو جہنم سے بھی آزاد فرما دے گا۔ ایک صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اگر 1 کھجور بھی میسر نہ ہو تو پھر؟ حضور نے فرمایا 1 گھونٹ پانی کا، 1 گھونٹ پانی کا پلا دو۔ اس لیے کہا نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ، اس مہینے میں ہمدردی ہوتی ہے۔ آپ کہتے کیسے؟ فرمایا غریبوں سے، فقیروں سے، جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، کھانے کے لیے میسر نہ ہو، ہر کسی کو یہ اس درد کا احساس نہیں ہوتا، اس درد کا احساس اسے ہوتا ہے جسے بھوک لگتی ہے۔ بندے کو بھوک لگی ہوئی ہو تو پھر لوگ اپنے عقیدے بھی بدل ڈالتے ہیں۔ پہنچے نا جناب لاہور شریف میں، صبح سے لے کر شام تک 1 رٹ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی کھلا نہیں سکتا، کوئی پلا نہیں سکتا۔ لگتی ہے بھوک تو سارے حضور داتا گنج بخش علی اجمیری کے مزار پہ کتار در کتار، باہر مسلسل انکار، ادھر کتار در کتار، اقرار ہی اقرار۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے میں اتنا عظیم ہوں، اتنی شانوں والا ہوں کہ میرے بندے بھی داتا ہیں۔ وہ رب کیسا ہوگا جس کے بندے داتا ہیں؟ اس اللہ کے دینے کا معیار کیا؟ بھوک لگتی جب بندے کو، ایک اللہ رب العزت کے ولی بیٹھے تھے، سردی سے کانپ رہے تھے، کوٹ بھی پاس پڑا ہے، کمبل بھی پاس، رضائی بھی پاس ہے، لیکن وہ کانپ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور کیا ماجرا ہے، کیوں کانپ رہے ہیں، کیا پریشانی ہے؟ یہ کوٹ لے لیں، کمبل لے لیں، رضائی لے لیں، سردی سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ وہ فرمانے لگے کتنے ایسے غریب ہیں جن کے پاس کمبل نہیں ہے، لحاف نہیں ہے، رضائی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، میں سب کو تو لے کے دے نہیں سکتا،
لیکن خود اس لیے بیٹھا ہوں کہ جب دوسرے نہ پہنے تو میں کیوں پہنوں۔ احساس ختم ہو گئے دلوں سے، غریب کی بھوک کا احساس انسان کو نہیں ہوتا، نعمتیں عام ہوتی ہیں، بندہ یہ خیال نہیں کرتا، لیکن حضور فرماتے ہیں یہ شہر مواسات ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، پتہ چلتا ہے کہ بھوک کی شدت کیا ہوتی ہے، اس کا درد کیا ہوتا ہے۔ آخر پتہ تو چلے یہ جو غریب ہاتھ پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے، مجھے روٹی دے دے، مجھے کپڑا دے دے، اس کا درد کیا ہے، تکلیف کیا ہے۔ فرمایا یہ شہر رمضان ہے جو تمہارے دل میں یہ احساس بیدار کرتا ہے کہ بھوک بھی کوئی شے ہے، پیاس بھی کوئی شے ہے۔ صبح سے لے کر شام تک بندہ بھوکا رہے، پیاسا رہے تو پھر غریب کا احساس ہوتا ہے کہ میں بھی پیاسا ہوں، تو یہ شدت کتنی سخت ہے، اس میں کتنی تکلیف ہے، کتنی اس میں مزاج کو، طبیعت کو اذیت ہو رہی ہے کہ بھوک جب بندہ سیر ہوتا ہے نا، بالکل رجا ہوا ہوتا ہے تو اسے اتنا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب بھوک ہوتی ہے، سردی کا موسم ہے، ویسے بھی حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں، ہمیں نعمتوں کا احساس نہیں ہے۔ ہمارے پاس نعمتیں ہوتی ہیں، ہمیں قدر نہیں ہوتی، لیکن جب نعمتیں چھن جاتی ہیں، فرمایا سب سے بڑی نعمت یہ والدین ہوتے ہیں، جب زندہ ہوتے ہیں ان سے لڑائیاں، ان سے تلخیاں، ان سے بدتمیزیاں، ان کی ایک چھوٹی سی سخت بات کے آگے سے 10 باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر رونا ہی رونا۔ جب نعمت آپ کے پاس ہو قدر نہیں ہوتی، نعمت چلی جائے تو پھر بڑا رو، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں ایسے خدمت کرتا، میں ایسے خدمت کرتا، کاش میرا باپ زندہ ہوتا، میں گاڑی پہ بٹھاتا، سفر کراتا، خدمت کرتا، لیکن اس وقت تمہیں یاد نہیں تھا۔ نعمت جب بندے کے پاس ہوتی ہے، کھانے جب سامنے ہوتے ہیں، ہمیں قدر نہیں ہوتی۔ جب اللہ رب العزت نے اس احساس کو بیدار کرنے کے لیے کہ کھانے تمہارے سامنے پڑے ہو، تمہیں اتنی قدر نہیں ہے، جب تمہیں کھانوں سے میں دور رکھوں گا، میں تمہیں دور رکھوں گا، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ بھوک کی شدت کیا ہے، اس کی تکلیف کیا ہے۔ فرمایا یہ شہر مواسات ہے جس میں ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں یہ صبر کا مہینہ کیا ہے جی؟ صبر کا مہینہ، اس میں انسان صبر کرتا ہے، صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا، اور پھر رب ذوالجلال کی ذات پہ بندے کا یقین اور پختہ ہو جاتا ہے۔ بندہ ایک روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد وہ ایک بند کمرے میں بیٹھ کے پانی نہیں پیتا، اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات پختہ ہوتی ہے مجھے اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن رب ذوالجلال دیکھ رہا۔ ایک عام دنیا دار انسان بھی روزہ رکھنے کے بعد روزہ کیوں نہیں توڑتا؟ اس لیے نہیں توڑتا کہ رب ذوالجلال دیکھ رہا۔ لوگ دنیا سے اوجلو کے، لوگوں سے اوجلو کر بڑے بڑے کام کر ڈالتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے، لیکن روزے کی شان یہ ہے، روزے کا مقام یہ ہے، جو رکھ لیتا ہے وہ یہی چاہتا ہے میں اس کو نہیں توڑوں گا۔ کوئی پوچھے کہ دیکھنے والا کوئی نہیں، اس کا رب ذوالجلال کی ذات پر اعتقاد مضبوط ہوتا ہے، کہتا اور تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن میرا رب تو۔ بندہ غسل خانے میں نہا رہا ہو تو پانی کے 1-2 گھونٹ تو لے سکتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی لوگوں کو بتانے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی نہیں پیتا۔ اس لیے نہیں پیتا کہ یا اللہ مجھے اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا، مولا تو دیکھ رہا۔ تو میرے سونے نبی فرماتے ہیں اس پاک مہینے میں جس نے کسی کو 1 گھونٹ دودھ کا پلایا، صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ اگر دودھ میسر نہ ہو
تو کیا یہ ثواب مل سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کھجور کھلا دو۔ یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس کھجور بھی نہ ہو تو وہ کس طرح یہ منصب پائے کہ گردن اس کی جہنم سے آزاد ہو جائے، جہنم سے گردن آزاد ہو جائے اور اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں؟ حضور نے فرمایا ایک گھونٹ پانی کا روزے دار کو پلا دو، اسے روزہ افطار کرا دو۔ ایک گھونٹ پانی کا پلاؤ گے تو میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب ذوالجلال تمہاری گردن کو جہنم سے آزاد کر دے گا، تمہارے سارے کھاتے پچھلے صاف کر دے گا، ایک گھونٹ پانی کا۔ اور دوسری حدیث میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کو روزہ کھلایا، افطار کرایا، خوب رجایا، سمجھ خوب رجایا۔ حضور فرماتے ہیں جس نے کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، روزہ افطار کرایا، کھانے اس کے سامنے رکھے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا رب ذوالجلال اس بندے کو میرے حوض سے پانی پلائے گا۔ غور نہیں فرمایا آپ نے؟ اللہ فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں میرے حوض سے رب انہیں پانی پلائے گا اور پھر ان کی جنت تک داخلے تک پیاس ختم ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ حوض آپ کا پلائے گا رب؟ کتنی حدیثوں میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں اللہ عطا فرماتا ہے میں قاسم ہوں۔ اس حدیث میں یہ جواب میرے نبی نے عطا فرمایا کہ کہیں رب مجھے عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، کہیں رب مجھے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ بتا رہا ہے حوض میں نے اپنے نبی کو دیا، بنایا میں نے، اختیار میں نے دیا، لیکن بتا رہا ہوں جو میرے پاس ہے وہ میرے نبی کا اور جو میرے نبی کا ہے وہ میرا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا رب ذوالجلال قیامت والے دن اس کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا، ایسا مشروب پلائے گا، جنت تک داخلے اس تک جنت تک پہنچنے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج نواز سوا نیزے پر ہوگا، ہر طرف گرمی ہوگی، شدت ہوگی، حرارت ہوگی، حضور فرماتے ہیں جس نے پیٹ بھر کے کسی ایک روزے دار کو کھلا دیا اس کی عاقبت صاف ہوگی۔ اس لیے یہ پاک مہینہ اتنی عظمتوں اور شانوں والا مہینہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کا لب لباب اور اس کا جو نتیجہ وہ یہ ہے پرہیزگاری، کہ اس مہینے سے تمہیں پرہیزگاری نصیب ہوتی ہے۔ جس کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہے ہوں تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ کہ ساتھ برائی سے بچ رہا ہے۔ اگر برائی سے نہیں بچ رہا، بدکاری بھی کیا جا رہا ہے، جھوٹ بھی بولے جا رہا ہے اور حرام بھی کھایا جا رہا ہے، سود بھی کھایا جا رہا ہے، ہر برا کام بھی ساتھ کر رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، تو یہ سمجھ لے کہ اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پاک مہینے کی فیض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔